بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیشن ہم گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں اور اس میں آپ کے ان تمام سوالات کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ بار میں دیتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی کوئی بھی اپنا شرعی مالی معاملہ پوچھنا ہو جس کا تعلق بزنس سے ہو، بینکنگ سے ہو، فائنینس سے ہو، تو ہمارا یوٹیوب چینل جس کا لنک آپ کو ہمارے ویڈیو میں آ رہا ہوگا اور اس کا لنک ہمارے ویڈیو کے کمنٹ بار میں بھی موجود ہوگا، آپ اس چینل پہ آ کر اس کے کسی بھی ویڈیو میں جا کر آپ اس کے کمنٹ بار میں جا کر بس اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر آپ سوال لکھ سکتے ہیں، تو ہم آپ کے تمام مالی معاملات کو شرعی نقطہ نظر سے اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال ہم لیتے ہیں، محمد نواز صاحب ہیں جو یہ لکھتے ہیں کہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ زکوٰۃ بھی تو ایک ٹیکس ہے، تو جب ہم ٹیکس دیتے ہیں اور اتنا بڑے پیمانے پر ہم ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس ہو گیا، سیلز ٹیکس ہو گیا، تو پھر ہم زکوٰۃ کیوں ادا کریں؟ تو دیکھیں یہ سوال کرنے کی آزادی ہوتی ہے لیکن سمجھنے کی نیت سے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس سوال کو اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو ٹیکس اور زکوٰۃ میں بہت فرق ہے۔ آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور ٹیکس جو ہے وہ ایک مالی ذمہ داری ہے جو حکومت کو ادا کی جاتی ہے۔ اس کا فرق آپ اس طرح سمجھیں کہ زکوٰۃ کا مقصد امیروں سے مال لے کر غریبوں تک پہنچانا ہوتا ہے، جبکہ ٹیکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امیروں سے مال لے کر ان کے وہ مصارف جن کا فائدہ امیروں کو ہی ہو رہا ہو یا سب کو ہو رہا ہو، اس میں امیر کو بھی فائدہ ہو رہا ہو، ان میں خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر میں نے ٹیکس دیا تو میرے ٹیکس سے صرف غریبوں کا فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ میرے ٹیکس سے روڈ بن رہی ہیں، میرے ٹیکس سے ہاسپٹلز بن رہے ہیں، میرے ٹیکس سے جو ہے مجھے ٹیکس ریبیٹ مل رہا ہے، مجھے جو ہے وہ لگژری فیسلٹیز مل رہی ہیں، تو میرے ٹیکس سے مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ٹیکس اور زکوٰۃ دونوں کے مقاصد بھی الگ ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ریٹس بھی فرق ہے۔ ٹیکس کا ریٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں طے کیا بلکہ حکومت وقت طے کرتی ہے، یہ اجازت ہے اسلامی حکومت کو، لیکن زکوٰۃ کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طے فرما دی 2.5%، اب یہ بدل نہیں سکتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ایک مخصوص مصارف ہیں۔ دیکھیں ہر بیوہ، ہر یتیم زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، لیکن ایک زکوٰۃ کا خاص مصرف ہے جو ہم نے اپنی زکوٰۃ کی ویڈیوز میں بیان کیا ہے۔ لیکن اگر ہم ٹیکس دیکھیں تو ٹیکس کے مصارف جو ہیں وہ مفاد عامہ کے کام بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کسی ایک کو اس کو ہم مالک بنائیں، بلکہ ہم اس سے روڈز بنا سکتے ہیں، ہم پل بنا سکتے ہیں، ہم ویلفیئر کے بہت سارے کام ان ٹیکس سے ہو رہے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کی تنخواہیں، مالدار لوگوں کی تنخواہیں تک ان کی جو ہے وہ تنخواہوں اور ان کی مراعات، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ٹیکس سے چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ٹیکس جو ہے وہ عجیب آپ کو ایک فرق نظر آئے گا کہ ٹیکس جو ہے آپ کی کل آمدنی بھی ہوتا ہے۔ جیسے انکم ٹیکس ہے، آپ نے اگر 1 کروڑ روپے سالانہ کمائے تو آپ کو 1 کروڑ پہ ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی یہ نہیں دیکھے گی حکومت کہ کتنا آپ کا خرچ ہو گیا، بلکہ آپ کی جتنی سیلری تھی اس پر آپ کو ٹیکس دینا ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں ہم قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے جو استعمال ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو سال کے آخر میں بچ گیا اس پر وہ بھی 2.5%، اور وہ بھی تمام آمدن میں نہیں ہے، بلکہ جو مال تجارت سے حاصل ہوا، جو کیش ہے، جو سونا ہے، جو چاندی، اس پر ہے۔ اگر آپ نے اس آمدن سے کوئی گھر لے لیا، اپنے ذاتی استعمال کا موبائل لے لیا، بڑی گاڑی لے لی، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اور ٹیکس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں زکوٰۃ بھی اپنی عبادات کے طور پر بھرپور طریقے سے انجام دینا چاہیے، اور ٹیکس بھی جو حکومت کے جائز قوانین ہیں ان کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے جس میں انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، دیکھیں نام لکھا کریں، user@tn9 اس طرح کا ان کا کوئی آئی ڈی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب HBL کے اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے ناجائز ہے؟ اس پر ہم نے بات کی تھی کون سا اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے اور کون سے کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے، تو اس پہ اچھا ہمیں فیڈ بیک آیا۔ پھر اسی طرح ایک اور صاحب نے بھی یہ سوال کیا کہ بینک الحبیب کے اکاؤنٹ کھولنا سیونگ جائز ہے ناجائز ہے؟ دیکھیں بینک الحبیب ہو یا UBL ہو یا HBL ہو یا کوئی بھی بینک جو مستند مفتیان اکرام کی زیر نگرانی اسلامی بینکنگ کی سروسز دے رہا ہو، چاہے وہ فل فلیج پورا ہی بینک ہو اسلامی، جیسے میزان بینک ہے، البرکہ ہے،
پاکستان میں 6 بینک ہیں جو فل فلیج اسلامک ہیں نا، البرکہ بینک، بینک اسلامی، دبئی اسلامک بینک، میزان بینک، بینک اسلامی اور MCB، یہ 6 بینک ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی تقریباً تمام بینک ہی اپنی برانچز کے ذریعے یا اپنی ونڈوز کے ذریعے اسلامی اکاؤنٹس بھی کھول رہے ہیں اور اسلامی فائنینسنگ بھی دے رہے ہیں. تو یہ سارے بینکس جو مستند مفتیان اکرام کی زیر نگرانی اپنی سروسز دے رہے ہیں، ان میں اکاؤنٹس کھولنا بھی جائز ہے اور ان سے فائنینسنگ لینا بھی جائز ہے. ایک اور سوال ہمیں پوچھا ہے کراچی سے، عامر صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلامک بینک سے گاڑی نکلوانا جائز ہے؟ دیکھیں، اسلامک بینک میں گاڑی نکلوانا اس کا مطلب ہے کہ آپ کار فائنینسنگ لے رہے ہیں. تو زیادہ تر بینکس یہ 2 طریقوں سے کر رہے ہیں، یا تو اس کو ڈیمینشنگ مشارکہ پہ کر رہے ہیں، یعنی جن کے شرکت متناقصہ، یعنی بینک اور آپ مل کر ایک پارٹنرشپ پہ گاڑی لے لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ بینک کا حصہ خریدتے رہتے ہیں اور جب تک خرید نہیں رہتے آپ اس کا کرایہ دیتے رہتے ہیں. یا اس کو اجارہ کم مشارکہ پہ کر رہے ہیں بینکس، کہ بینک اور جو ہے کسٹمر ہے وہ مل کر گاڑی لے لیتا ہے اور کسٹمر جو ہے وہ کرایہ دیتے رہتا ہے اور اینڈ پہ جا کر ایک ساتھ پیمنٹ کر کے کسٹمر جو ہے وہ گاڑی خرید لیتا ہے. تو ان میں سے کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ جائز ہے. جیسے اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ایک ہے کنونشنل بینک جس میں آپ جو اکاؤنٹ کھولتے ہیں، جس میں سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ قرضہ ہوتا ہے اور حدیث میں فرمایا جو قرض پہ اضافی رقم لی جائے وہ سود ہوتی ہے. لیکن آپ جو اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ آپ کا مشارکہ مضاربہ پہ ہوتا ہے. تو یا تو آپ پارٹنرشپ پہ کر رہے ہوتے ہو یا مضاربہ پہ یعنی انویسٹمنٹ پہ کر رہے ہوتے ہو، اور اس میں پروفٹ لاس شیئرنگ ہوتی ہے، ایکچوئل پروفٹ پر وہ آپ کو شیئرنگ کرتے ہیں. اس کا باقاعدہ اسٹیٹ بینک سے سرکولر بھی ہے. اس کے اندر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس کے ذریعے ایک نئی سائنس پیدا ہوئی سیونگ اکاؤنٹس کے ذریعے، پول مینجمنٹ کی، جو پہلے کنونشنل بینکوں میں نہیں ہوتی تھی، اب اسلامی بینکس میں پول مینجمنٹ ہوتی ہے. تو یہ واقعتاً اس میں فرق ہے اسلامک بینک کے اکاؤنٹ میں اور کنونشنل بینک کے اکاؤنٹ میں، اسلامی بینک سے گاڑی لینے میں اور کنونشنل بینک سے گاڑی لینے میں. تو جو بھی بینک مستند مفتیان اکرام کی زیر نگرانی یہ کام کر رہے ہوں، ہم ان سے بینک سے یہ سہولیات لے سکتے ہیں. اسی طرح کہ آپ کے بھی کوئی مالی معاملات کے مسائل ہوں جس پر آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہوں، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. ہم کسی اور چینل کے ذریعے نہیں، کسی اور سائٹ کے ذریعے نہیں، واٹس ایپ کے ذریعے نہیں، ہم صرف یوٹیوب پہ آپ کے مسائل اٹینڈ کریں گے. ہماری ٹیم پوری موجود ہے. آپ یوٹیوب میں ہماری کسی بھی ویڈیو کے کسی بھی کمنٹ بار میں آ کر آپ اپنا سوال لکھ دیجئے. آپ کو انشاءاللہ اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے.